بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اپنے زمانے میں روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں آسمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور عظمت والی ہستی تھی؟ آئیے ایک ایمان افروز روایت سنتے ہیں جو امام طبرانی نے نقل کی ہے۔ رجا بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں موجود تھا۔ اتنے میں سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما وہاں سے گزرے اور سلام فرمایا۔ حاضرین نے سلام کا جواب دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما خاموش رہے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے اور جلیل القدر صحابی تھے اور اپنے والد سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ جب سب لوگ سلام کا جواب دے چکے اور مجلس میں خاموشی ہو گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو روئے زمین پر بسنے والوں میں آسمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہی ہستی ہیں جو ابھی یہاں سے تشریف لے گئی ہیں، یعنی سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر بسنے والوں میں آسمان والوں کے نزدیک ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ سوچئے، یہ گواہی کوئی عام شخص نہیں دے رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی دے رہے ہیں۔ اس روایت سے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام، خصوصاً سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظمت، شان اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بلند مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اسی لیے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع جیسے عظیم اور تاریخی موقع پر عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر ہزاروں صحابہ کرام اور لاکھوں آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت اہم پیغام ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ہدایت پر قائم رہنے اور گمراہی سے حفاظت کے لیے دو عظیم نعمتوں کی طرف رہنمائی فرمائی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری اپنی اطرت طاہرہ یعنی اہل بیت اطہار۔ گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے اپنا مضبوط تعلق رکھے اور اہل بیت اطہار سے محبت، عقیدت اور وابستگی قائم رکھے، وہ ہدایت کے راستے پر قائم رہے گا۔ اسی لیے اہل بیت اطہار کی محبت محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایمان کی خوشبو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کی علامت، گمراہی سے بچنے کی ضمانت اور امت کے لیے عظیم سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے مضبوط وابستگی اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی سچی محبت و ادب نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔